बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात 3-4 खबरें आपसे शेयर करता हूं। नंबर 1, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत स्मार्ट बनते थे, बहुत तेज़ बनते थे, लेकिन अब उन पे भी बुरा वक्त आने लगा है और वो भी आइनी और अदालती शिकंजे में आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला दे रहा है और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर कर रहा है, तगड़ा कर रहा है कि आप साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम उठाएँ और जहाँ भी कोई हर्डल हो वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएं। सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी होगी और आपको मुकम्मल ताकत फराहम करेगी। और उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि आप प्रोसेस शुरू करें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक तरफ रिपोर्ट सबमिट करवाई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो फंड नहीं मिल रहे, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोशी से ख़त लिख रहे हैं। और वो ख़त लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, और उसकी कॉपी भेज रहे हैं वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट को और दीगर हुक्काम को, उनको कॉपियाँ भेज रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रुकावट पैदा कर रही है इलेक्शन कमीशन के काम में, और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो तय करेगा कि इलेक्शन कब होने हैं, कब तारीख देनी है, हालात साज़गार हैं नहीं है। तो ये मिली भगत से असल में ये सब कुछ किया कि गवर्नमेंट ने इनको कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि आप हमें ये ख़त लिखें और ये ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करें। बुनियादी मकसद क्या था? मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए और उसके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की जाए मुस्तक़बिल के लिए कि देखें इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें काम करने में आज़ादी नहीं दी जा रही। तो ये एक उसने ये काम किया और वो काम आ गया है रिकॉर्ड पे। अब जो हेयरिंग, अभी क्योंकि अब हेयरिंग होनी है, कल जवाब उसने कल सबको बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, फुल बेंच ने, और उसमें डीजी लॉ, इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ को भी बुलाया, क्योंकि उन्हीं की मर्जी और मंशा से और उन्हीं के ज़रिए से ये सारी ख़त किताबत हो रही है और ये सारा काम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की जा रही है तहरीरी सूरत में। और कहा जा रहा है कि आर्टिकल 57 और आर्टिकल 58 में तरामीम की जाएँ और तरामीम करके जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर कर रही है और जिसने कहा कि सदर ममलिकत का तारीख देना भी गैर आइनी करार दिया जाए, गवर्नर का भी तारीख देना गैर आइनी करार दिया जाए, इस तरह के वो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब उन पे भारी वक्त आने वाला है। उसकी रीज़न है कि ज़्यादा दूर नहीं है, कल 24 घंटे के बाद ये समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ जो उबूरी हुक्म यानी कि जो कल तलबी का नोटिस है और तलबी का जो ऑर्डर है उसमें ही बहुत कुछ बयान कर दिया गया है कि रिकॉर्ड समेत ले सेक्रेटरी खजाना को बुलाया है, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया है और उसके साथ दीगर मुआवनीन को बुलाया है, अटॉर्नी जनरल को बुलाया है, डीजी लॉ, इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। उन सब को बुला के पूछा जाएगा कि कौन है जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी पहली तरजीह है फंड्स का रिलीज़ होना और इलेक्शन जो है वो टाइमली इलेक्शन हो 14 मई को, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस सारे मामले में सहूलतकारी कर रहे हैं, इलेक्शन को डिले करवाने में और रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म उदूली कर रहे हैं। और उसमें जो मेन कल्प्रिट नज़र आएगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, जो कि मुसलसल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और काम भी किया है सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने, उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन को अदालतों ने बेख्तियार कर दिया है और हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। किस मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बन गया है अदालत और इसके खिलाफ इतने मुकदमात जा चुके हैं हाई कोर्ट्स में और दीगर अदालतों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इसके इक़दाम के खिलाफ कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये मुकम्मल तौर पर इसने अपने आप को अदालत तसव्वुर कर लिया और बेशुमार लोगों के खिलाफ तहकीकात, वो तौहीन अदालत के, तौहीन इलेक्शन कमीशनर के नोटिस जारी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं और खौफ व हरास फैला रहे हैं। और फिर न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि ये भी हमें काम नहीं करने देते। तो इलेक्शन कमीशन का ये रोल आ गया। बहरहाल ये एक तो सुल्तान सिकंदर राजा साहब, दूसरे नंबर पे जिन पे मुश्किल वक्त आने वाला है वो होंगे शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन पे भी कोई अच्छा वक्त नहीं देख रहे, क्योंकि नंबर 1 तो ये कि उनका भी वो भी आने वाले हैं इसी नरगे में कि जो कुछ इक़दाम किए और इलेक्शन कमीशन
جو الیکشن کے انعقاد کو رکوانے کے لیے اور اس کو ڈیلے کروانے کے لیے جو ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں پس پردہ، ان کو بھی نوٹس ایشو ہونا ہے، کیونکہ جو آرڈر جاری کیا سپریم کورٹ نے طلبی کا، اس میں لکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنے میں، اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنے میں فیڈرل گورنمنٹ ناکام رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جی فیڈرل کیبنٹ ہیڈڈ بائی چیف پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، اس کو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ۔ تو یہ کام جو ہے ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو براہ راست، اسی لیے جو کل سے اجلاس بلایا جا رہا ہے، نہیں بلایا جا رہا، کینسل ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم وفاقی کابینہ کے فیصلے ہوئے، 2 فیصلے ہوئے ہیں، جس میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، جسٹس اعجاز صاحب کے خلاف، جسٹس نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ یہ چارج شیٹ عائد کر دی ہے۔ یہ سب کچھ وفاقی کابینہ کے اجلاسوں کی ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلاتے رہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فیڈرل کیبنٹ اور فیڈرل سیکرٹری جو ہیں، سیکرٹری کیبنٹ، وہ یہ سارے غیر آئینی اور غیر قانونی اور توہین عدالت پر مبنی یہ اقدامات وفاقی کابینہ میں کروائیں۔ لہٰذا اس وقت بھی ہم نے کہہ دیا تھا، اور اب بھی کل سے جب سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نوٹس لیا ہے، یہ ٹیک اپ کیا ایشو، جو رولز اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ کا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب سے لے کے 3-4 دفعہ یہ خبر جاری کی کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا، پھر آتی ہے کہ ملتوی کر دیا، پھر خبر چلائی کہ آ گیا جی اجلاس ہو رہا ہے، پھر طلب کر لیا، پھر منسوخ ہو۔ یہ 4 دفعہ ہو چکا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ نون لیگ کے وزیروں کے علاوہ، وہ بھی چند وزیروں کے علاوہ، کوئی بھی وزیر آنے کے لیے تیار نہیں ہے فیڈرل کیبنٹ کے اس اجلاس میں کہ جس میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اور ججمنٹ کے خلاف اور فیصلوں کے خلاف ایک سازش کریں اور سازشی بیانیہ تیار کریں۔ اس لیے کوئی بھی وزیر، نہ اتحادی جماعتوں کے وزیر آ رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے وزیر آ رہے ہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نواز کے بہت سارے وزیر نہیں آ رہے، چند وزیروں کے علاوہ کوئی نہیں تیار، اور جو چند آ رہے ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، ہمارا پولیٹیکل کیریئر نہ ختم کروائیں، یہ لڑائی آپ لڑنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب آپ خود لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اتحادی ہیں تو ہم اپنے وزیروں کو ڈسکوالیفائی کیوں کروائیں۔ یہ کل سے آج تک اجلاس نہیں ہو سکا، اور پیپلز پارٹی پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ بھائی آپ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کر کے ایک دن الیکشن کروانا ہے، اس میں فیصلہ کریں، یعنی کہ صبح قومی اسمبلی توڑیں اور سندھ اور بلوچستان میں توڑ کے ایک دن الیکشن کروانے کی بات کریں، لیکن اس طرف نہیں آ رہے۔ اس لیے ایک اور کام بھی کیا ہے فواد چوہدری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ جو گارنٹر بنے تھے شہباز شریف صاحب 50 روپے کے بیان حلفی پہ، نواز شریف صاحب بیرون ملک، اور انہوں نے آنا تھا 6 ہفتے کے بعد، ہیلتھ گراؤنڈ پہ وہ گئے تھے۔ اس وقت نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں، اور اس سے پہلے وہ یورپ کا وزٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ یورپ بھی چلے گئے ہیں، سعودی عرب بھی آ گئے ہیں، واپس بھی چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک جگہ کا سفر نہیں کر رہے، اور وہ پاکستان کا، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے شیورٹی بانڈ 50 روپے کا بیان حلفی دیا ہوا ہے، گارنٹر ہیں شہباز شریف صاحب، تو اس کو ہائی کورٹ نے ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا۔ فواد چوہدری صاحب نے اس میں فریق بننے کی درخواست کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے اس مقدمے میں فریق بنایا جائے، اور مجھے اس مقدمے میں سنا جائے، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے، پاکستان لایا جائے، کیونکہ وہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، عدالت کو سزا یافتہ ہیں، اور وہ مجرم ہیں، ان کو واپس لایا جائے، اور شہباز شریف صاحب نہیں ان کو لانے میں ناکام ہوئے، گارنٹر، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو یہ 2 کام ہونے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مشکل وقت لگ رہا ہے مجھے، تو بڑا سیریس قسم کا حکمراں اتحاد، اور خاص طور پہ نون لیگ پہ، کیونکہ اب نون لیگ کی لڑائی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، نون لیگ کی لڑائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اب نون لیگ کی لڑائیاں رہ گئیں، باقی سارے نکل جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے، وہ ظاہر ہے کون ٹکراتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی والیوم 10 نواز شریف صاحب کا، وہ بھی جو والیوم 10 بڑے عرصے سے تھا جی کب کھلے گا، تو جسٹس اعجاز افضل صاحب جو کہ پاناما بینچ کے تھے، اہم ترین رکن تھے، پہلا بینچ میں جو پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی، 2 حصوں میں ہیئرنگ ہوئی، پہلے حصے میں 5 رکنی بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور دوسرے جسٹس گلزار صاحب تھے، اور جو دوسرا ہیئرنگ ہوئی تھی وہ جی آئی ٹی بننے تک اور جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے تک تھی، اس میں جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔
جسٹس اعجاز افسر تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے. تو جسٹس اعجاز افسر صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس کے سربراہی کے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ARY کو، اور اس میں انہوں نے والیوم 10 کی ساری باتیں کھول کے رکھ دی ہیں. اور والیوم 10 یہ جو کہتے تھے، مریم صاحبہ کہتی تھیں اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، کہ جناب ان کو تو ایک ایسے مقدمے میں پاناما سے شروع ہوا اقامت تک آ گیا، اور ایسے مقدمے میں سزا دی جس میں تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو وہ جو جسٹس اعجاز افسر صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کے وکیلوں نے بہت سارا تسلیم کیا ہے، یہ اقامہ نہیں تھا. باقاعدہ طور پہ 2006 سے 2013 تک نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ہر مہینے تنخواہ جاتی رہی ہے، 2006 سے 2013 تک، یعنی کہ 7 سال تک وہ تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی ہے. اور اس کے بعد وہی تنخواہ اٹھا کے انہوں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دی. یہ بنیادی چیز ہے. ان کے اکاؤنٹ میں آئی 2013 تک 7 سال تک، اور پھر وہ ساری کی ساری رقم گفٹ کر دی گئی ان کو، اپنے بیٹے کو. تو یہ بنیادی بات ہے انہوں نے کہا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری، انہوں نے کہا کہ وہ جسٹ والیوم 10 جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کی جو جائیدادوں کی تفصیل ہے اندرون اور بیرون ملک خاص طور پہ وہ ہے، اور جو MLAs لکھے گئے تھے، MLAs کے لیے خطوط لکھے گئے تھے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے، ان کی ساری ڈیٹیلز ہے. اور وہ جب بھی کھلیں گے اور جب بھی ان کو پرسو کیا جائے گا، جائیدادوں کی تفصیل آتی جائے گی، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو اس کو کلیم کر سکتی ہے اور ان کا پیچھا کر سکتی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ یا انلیگل منی اور جو بھی اس سے جائیدادیں بنی ہیں. تو لہٰذا والیوم 10 کا جو معاملہ ہے وہ بھی منظر عام پہ آنے والا ہے 2006 سے 2013 تک. اور جسٹس اعجاز صاحب نے کہا کہ ان کے وکیل، نواز شریف صاحب کے وکیل نے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈمٹ کر لی تھی، تسلیم کر لیا تھا کہ جی بالکل صحیح ہے. اور دوسرا انہوں نے واضح طور پہ وہ بھی بتایا کہ کیلگری فرونٹ کبھی یہ پکڑے گئے تھے، مریم صاحبہ پکڑی گئی، سارے پکڑے گئے تھے کیلگری فرونٹ، اور بہت ساری اس میں دیگر جعل سازیاں تھیں. واٹس ایپ کی کال کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بالکل واٹس ایپ میسج کیا گیا رجسٹرار کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نام بھیجیں. لیکن جب نام بھیجے ACP کے چیئرمین نے تو ایسے لگا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پھر باقاعدہ خط لکھا گیا اور نام منگوائے گئے. ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اطمینان ہونا تھا تو ہی آفیسر کو نامینیٹ کر کے اس کو کمیٹی میں GIT میں شامل کرنا تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب. تو اگلے چند دنوں کی جو پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری رہے گی، اور جو حکمراں اتحاد ہے اور اس کے جو ہم خیال ہیں ان لوگوں کے لیے کافی مشکلات کا باعث بنیں گی. تو دوسری جانب سختیاں بھی چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کے اب سیکورٹی کے انچارج افتخار گھمن کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور بدستور گرفتار ہیں. ان کو البتہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بکھر پولیس کے حوالے کرنے سے منع کر دیا ہے. اور دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں، پکڑ دھکڑ بھی چل رہی ہے، عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، اسی لیے شاید عدالتوں پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اور باقی گورنمنٹ کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا، اس کا پھر یہ کہ اعلامیہ جاری کیا گیا حکمراں اتحاد کی طرف سے، اور اس میں جو لارجر بینچ 8 رکنی ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. یعنی ان کو نہ 9 رکنی لارجر بینچ پسند ہے، نہ 7 رکنی پسند ہے، نہ 5 رکنی پسند ہے، نہ 3 رکنی پسند ہے. اب 8 رکنی بنا ہے جو کہ میجورٹی ججز پہ ہے، وہ بھی پسند نہیں ہے، وہ بھی مسترد کر دیا گیا ہے. لیکن اعلامیے پہ ہی اکتفا کیا گیا ہے. جو کورٹ آرڈر ہے طلبی کا، وہ ذرا میں کہتا ہوں ضرور ان کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ آرڈر نہیں پڑھتے بلکہ مٹھائیاں اس سے پہلے تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.